باقی سکون خاطر کی بات وہ بڑا مشکل سوال ہے. سکون خاطر اطمینان مطلب یہ ہے کہ اطمینان کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اطمینان کی تلاش جو ہے اس بات کا اعلان ہے کہ زندگی میں بے اطمینانی آ گئی. تو بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ دو وجوہات. ایک وجہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کسی نہ کسی طور پر انسان غافل ہو گیا اور کسی طریقے سے غافل ہو گیا. اور اس جگہ پہ فرمایا اللہ نے کہ ومن اعرض عن ذکر اللہ کے آپ سے پڑھو. ہاں کہ جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی معیشت جو ہے نا زندگی کا گاڑی میں خریدنا اس میں ہم دقت پیدا کر دیں. حال تو ہو جاتی ہے ایسے ملازموں کی مطلب مشکل ہوگی لانا اتنے پیسے جتنے تم لا رہے ہو لیکن دقت بڑی ہو جاتی. اچھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل اللہ تعالیٰ کو رازق نہ ماننا اپنے محنت کو رازق ماننا تو پھر محنت مشکل ہو جائے گی رزق دقت والا ہو جائے گا تو کہیں کی تو رضا پیدا ہو جائے گا پریشانی پیدا ہو جائے گی. اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے فرائض جو الہیات کے ہیں وہ پورے کرتے جاؤ تو زندگی کے اندر جو سکون آ جائے گا. سکون کے اور بھی بہت سارے نسخے میں نے تجویز کیے آپ لوگوں کے لیے کہ سکون جو ہے آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کی تمنا چھوڑ دو, سکون دینے کا فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو. جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملتا رہتا ہے. سکون دو, کسی بے سکون کو سکون دو تو جب آپ کی زندگی سکون ساز ہو جائے گی, سکون دینے والا ہو جائے گی تو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنا. ذکر ایک یہ ہے کہ اللہ ان کو ذکر کرتے رہنا, اللہ اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ کا ذکر. ایک ذکر یہ ہے اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا, یہ ذکر کا حصہ ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اللہ کو یاد کر رہے ہو, اتنے میں آپ کو اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں چوری کرا دی. اب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو, اللہ کو مان رہے ہو, آپ اس کے عمل پر اعتراض کرنا چھوڑ دو. ذکر کی یہ کہتی ہے کہ جو تیری رضا ہے سو میری رضا ہے, جو تو کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی بے سکونی رہتی نہیں ہے. بے سکونی تمنا کا نام ہے, اور جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع رہتا ہے. ایسے کوئی اضطراب نہیں رہتا, خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اور آسان نسخہ یہ ہے کہ کہنا مان کے چلنے والا سکون کے اندر رہے گا. اپنا عمل ہی کریے, اور جو کہنا مانتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہاں سے اٹھ جاؤ اٹھ جائے, آپ سکون ہی سکون ہے. کہ اپنے عمل میں اپنا آپ اس سے نکال دو کہ آپ کا عمل آپ کا اپنا ارادہ نہ ہو, اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا دو, زندگی میں سکون آ جائے گا. آپ آگے میں رہو. اور اس کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ کو سب سے اچھی نظر آتی ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو, سکون ہو جائے گا. نہیں سمجھ بات مشکل ہے. جس چیز کو آج تک اکٹھا کرتے رہے ہو اور اب آگے پتہ چلا کہ سکون نہیں دے رہی ہے, اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دو, سکون شروع ہو جائے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے واقعات اکٹھے کیے ہیں پیسے کی شکل میں, اشیاء کی شکل میں, حالات کی شکل میں, اب تقسیم کرو گے تو سکون مل جائے گا. اور کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو اور اس کی زندگی کو آپ آسان بنا دو, آپ کو سکون مل جائے گا. سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے, اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ راضی ہونے والوں کو سکون مل جاتا ہے, اللہ پر گلا نہ کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے, لوگوں سے گلا نہ کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے, تقاضا ترک کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے, شکایت چھوڑنے والوں کو سکون مل جاتا ہے, پیسے سے محبت بند کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے, بڑوں کے احترام سے سکون مل جاتا ہے, اور اپنی آخرت اور آخرت اور موت کو یاد رکھنے والے کو سکون مل جاتا ہے. اور جس کو موت یاد ہو جائے اسے سکون ضرور مل جاتا ہے. جس کا پوچھنے کے لیے کیا ہے
لوگ اپنے بزرگوں کے بعد کوئی دوسرا بتا دو سکون مل جائے، ان کا ایک کام کر ضرور، اب موت کو ساتھ لے کے سویا کرو، کیا سو رہے ہیں پتہ نہیں مجھے دوستوں نے کر اٹھنا، اس کے نام کے بدلے میں ہے جبا اور سوگا سکون ہے۔ سکون کا معنی ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی تمنا طرح کرنا۔ مضبوط کا کوئی سوال نہیں ہے، اللہ حافظ ہے کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے، اور اپنے مال کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر بشک حکومت کا مال ہے کھاؤ، بشک پرواہ نہیں، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اگر حکومت تو تمہارا باپ جو ہے نا کہ اپنے گھر کے مال کو تو واپس کرا لے گی، ان کا ٹیکس لے لے گی، کسی اور طرح سے کرا لے گی، داخلہ کروا دے گی، لیکن یتیم کا مال نہ آئے آپ کے پاس، حکومت کا بھی کیوں ہے یہ الگ بات ہے، نہ یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے، یا کسی ایسے آدمی کا مال آپ کے مال میں شامل نہ ہو جو آزودہ انسان ہے، یا کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تنگ دل انسان کا اگر یہ محسوس کر لے گا کہ تنگ دل انسان کے سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے کچھ تم لے بھی لو گے نا تو وہ تمہاری دعا کرے گا سکون کی، یہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو اس نے چیز پسند کی ہم نے دے دی۔ تنگ دل سے بچو، اور باقی یہ ہے کہ دوسری پڑھو سکون کے لیے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دوسری پڑھا کرو سکون کے لیے، اور جب ایک جگہ پر سکون نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ کہانی میں نے سنائی تھی آپ کو، ایک آدمی گھر میں سے سکون نہیں تھا، یہ آدمی بات جنرل بات ہے، گھر میں سکون نہیں تھا، کہ گھر کے جو افراد تھے نا پیغام صاحب کے ساتھ سکون کی بات مشکل، ایک دن وہ کہنے لگا بات یہ ہے پندرہ مانس، میں سکون قلب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں یہاں سے کسی اور دوسرے علاقے میں کچھ سچا اللہ کو یاد کروں اور سکون قلب کی تلاش کروں، تو میں یہ دعا کر کے میں وہاں جاؤں۔ میری سمجھ یہ مجھ سے بازار ہے، تاکہ بھائی بات یہ ہے کہ نیکی کا سفر ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، تمہیں تو سکون ملے گا، کہتے آپ رہنے دو، میری قسمت میں سکون نہیں ہے، میں یہی ملوں گا۔ تو بعض کا یہ ہوتا ہے افراد پسند نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے ایک دن کے افراد پسند نہیں ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ایک دن کے بیوقوف چہرے ہیں اگر انہیں پسند کرنا شروع کر دو سکون مل جائے گا۔ کیا ہے ارد گرد کے بیوقوف چہرے اور نامعلوم چہرے جو آپ کے ساتھی ہے، کوئی بچے ہے، کوئی ان کی ماں ہے، کوئی یہ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی یہ، سارے کے سارے بیوقوف لوگ ہیں، ان بیوقوفوں کے ساتھ صحیح گزارا کرنے کی تمنا ہو جائے تو پھر آپ سکون مل جائے۔ داناؤں نے جاہلوں سے حل گزارا کیا، اور پیغمبروں نے منکروں کے ساتھ مطلب وقت ڈیل کیا، اور بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ وقت گزارا۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ بڑا غرور نہ کرے، بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں لوگوں نے بڑے اور چھوٹے کی بات۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر تھا برکت رکھ، کہانی سن لو، کیا کہانی؟ برکت رکھ، بہت اونچا بہت بلند، اور اس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پھول کا پودا ہوگا، پھول آپ کی خوشبو میں، وہ درخت بلندی میں، تو دونوں کا ڈائلاگ ہو گیا، ہم بہتر ہے، ہم بہتر ہے۔ کہا دیکھو بات یہ کہ میرے پاس خوشبو نہیں، میرے پاس خوشبو ہے، تو پھول نے ذرا غرور کیا، اور درخت تھا مائنڈ کر گیا، بڑا تھا نا بالکل تھا، وہ اس کے اوپر گر، میں بول رہا کبھی جو ہے کہ جس طرح ہو دوسرے کو ایکنالج کرو، ورنہ وہ تمہارا سکون برباد کر دے گا، ان کے کو بھی حقیق نہ سمجھو، ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا، بہت دقت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ سکون کے سارے نسخے ہیں، یہ سارے گاما جو آپ کے الگ ہے نا، یہ سارے سکون ہے، اس سارے کو اگری کرو، سب کو اتفاق کرو، اور ملاق بچوں کو پسند کرو تاکہ آپ کی لاقت ظاہر ہو، اور جو ارد گرد محلہ گندا محلہ اس کو اچھا سمجھو، دوست سارے بیوقوف ہے ان کو دماغ سمجھو، پتا والی گھر آ کے چائے پی جاتے ہیں، آ کے چائے پی جاتے ہیں تو چائے پلانے کی استعداد کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے سکون کل ملے گا، اسے کبھی نہیں ملے گا، سکون آج ملے گا۔ کب ملے گا؟ کب ملتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے ساتھ میں اس میں راضی ہوں۔ وہ شخص، اب یاد رکھنا یہ بات، وہ شخص جو اپنے آپ کو، کیا کہا میں نے؟ یاد رکھنا پورا، اچھا بولا بھی تھا، وہ شخص
جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچے سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ کیا بات سمجھائی؟ ہاں جب تیرے باپ کی بھی شادی ہوگی تھی، تیری بھی ہو جائے گی، بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسے سے ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ جو شخص شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے تذبذب میں پڑتا ہے، دقت میں پڑتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ تب ہم کیا کریں گے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ انتظام فرمائے گا، کبھی اس بات کی تشویش نہ کرنا۔ آپ آج میرا یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور سکون کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ رزق کے بارے میں مسلمان کو دو چیزوں کی پریشانی سے بچایا گیا ہے، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا اور موت سے ڈرنا نہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق تمہارا مقرر ہے، کس طرح صاحب وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جو کچھ زمین میں تخلیق ہو گئی ہے اللہ کے پاس ہے اس کا رزق۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر اللہ کو لگو، رزق نہ لگو۔ رزق تمہارا کس کے پاس ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ غیر ہے، پھر آپ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے، آسانی ہو جائے گی۔ اور موت کی بات جا رہی، زندگی جو ہے پوری کی پوری حفاظت کے باوجود آپ کے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ یہ آج واقعہ ہو کل لوگ گھبرانا نا، یہ آپ کے پہلے بھی ساتھ ایسا ہوا، پرانے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ حفاظتوں کے اندر زندگی انہوں نے محفوظ رکھا، دوائیاں دی، خوراکیں دی، صحتیں دی، زندگی نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے تو مریض صاحب بھی چلے گئے، تو کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، پرانے باغ بھی چلے گئے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ موت کا ڈر نہ رکھو، غریب ہونے کا ڈر نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ سکون کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھنا، نہ زیادہ کی تمنا کرنا نہ کم۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھو۔ اب سکون کا خراب ہوتا ہے جب تمنا حال سے بڑھ جائے۔ جس آدمی کی کہتے ہیں نا کہ آمدن اور خرچ، اگر آپ کا خرچ آپ کی آمدن سے 1 روپیہ زیادہ ہو گیا تو سمجھو کہ پریشانی شروع ہوگی۔ اگر آپ آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کم کر دو، آسانی ہو جائے گی، سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں سکون ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع رکھو، سکون مل جائے گا۔ سکون کسی کو دینے سے سکون مل جائے گا، اور کسی نہ کسی کے کہنے پر اگر چلے گا پھر سکون مل جائے گا۔ تو میری بات سکون کے بڑے بڑے آدمی سے ہے، سکون نے کر دیا یہ اللہ کی مہربانی ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ کبھی 2 کام آپ کرو نا، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ اور وہ جو میں نے معافی نہیں کرتا اس کو بھی معاف کرو، جس نے آپ کے گھر سے چوری کی اس کو بھی معاف کرو، اور جو آپ نے کیا وہ بھی معاف کرا دو۔ اب اصل میں سکون ہی سکون ہے۔ یہاں آپ نے آیا کچھ نہیں دنیا میں، تو صرف سکون ہی تو ہے۔ جو یہاں سے کوئی چیز اٹھانا چاہتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل کے ایک آدمی کے پاس علیہ السلام بندہ گزرا تھا اپنے پیسے جیسے، آ گئے السلام علیکم، تو تو کون؟ کہتے میں ہی ہوں، میں خود ہی ہوں، ٹائم ہو گیا چلو۔ کیسے بات یہ ہے سمجھ آ گئی جو تم ہو لے تو جاؤ گے، پھر ایک کام کرو یہ سامان تو پھر آگے پہنچا دو نا، یہ میں کہتے چھوڑ دوں۔ کہتے یہ سامان تو جانا نہیں، بات یہ ہے کہ تم نے جانا ہے، سامان نے نہیں جانا، بس سامان کو وقت سے پہلے چھوڑ دو۔ سکون کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ جو ہے اور وہ مصروف ہے چیزوں کے پکڑنے میں اور چیزیں نہیں رہ جائیں۔
ایک بار اگر ہاتھوں سے چیزیں چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو، رات کو بھی چھوڑ دو، واقعات کو بھی چھوڑ دو، چل رہو چلتے جاؤ، لیکن خواہش کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، تو پھر تمہیں سکون ہے۔ سکون وہ ہے جس کا اپنی ذات کے لیے کوئی زیادہ تمنا نہ رہ جائے، اس کے فضل کی خواہش ہو جائے، یہ سکون میں رہے گا۔ تو سکون اللہ کے فضل سے ہے۔ ذکر ضرور کیا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور ذکر جو ہے بغیر خواہش کے ذکر کی تعریف ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو بھائی میں بیٹھے، جس سے محفل بیٹھے، پھر ذکر کے بعد دعا نہ کیے کرو انشاءاللہ کوئی پیسے شیسے دے دے، پھر ذکر تم نے کیا کیا کہ محبت کو کاروبار نہ بناؤ۔ کیا کہا؟ ہاں، پورا مطلب ہے محبت کو محبت کے حد تک رکھو۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ محبت میں جواب دے دے کہ تم تو فراخی مطلب اس سے سودا کرو کہ یہ بھی دو یہ بھی دو۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ اس کی رضا، یہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اشیاء نہ مانگو، تو بس سکون ہی سکون ہے۔ چلو اللہ مہربانی کرے سب لوگوں کے سکون کے لیے سب لوگ جا کر اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے۔ حالات زمانے کے ایسے نہیں ہے کہ سکون ہو، کہ اس زمانے میں یہ زمانہ جو ہے نا، اس زمانے میں سکون کی آرزو شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ پہلے سے مطلب سنا آپ نے کہ لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال۔ شعر ہے اس زمانے میں سکون کی آرزو، اس زمانے میں سکون ملنا محال۔ اس زمانے میں مشکل سے ہے، تو اسی زمانے میں سکون چاہیے، پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لاکھ ایک بار وہی بات ہے جہاں میں ساتھی، سکون کا وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے کیا تھا۔ پھر اس قسم کی زندگی سادہ بنا لو، پھر اس قسم کی زندگی جو ہے نیک بنا لو، پھر ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دو، ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا شروع کر دو، سکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ تم اپنے اصل سے بھاگے ہوئے ہو، تم سے بات بولو، کوئی آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے بھاگتے آ گیا، کہتے یہ چاچا کے بیٹے چلو چھوڑو اس کو بھی چھوڑو، خاندان میں لوگ غریب لوگ نکمے لوگ ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ ہو گئے، ہم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہو گئے۔ اگر آپ پرانے خاندانوں کو، پرانے تعلقات کو بحال کر دو تو سکون ہے۔ پرانے رشتوں کو احترام کرو۔